اہل اعراف جو ہے نا جی، یہ سورۃ الاعراف قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ الاعراف ہے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اچھا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، اہل اعراف۔ انجینئر محمد علی مرزا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا سے کوشچن آنسر ہوا ہے کہ جو اہل اعراف کا معاملہ ہے، اور وہ لوگ جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں، اس کے بارے میں پورا یہ بیان دیا ہے علی مرزا نے۔ تو آپ خود بھی اس ویڈیو میں سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو ہم سب بھی اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اہل اعراف جو ہے نا جی، یہ سورۃ الاعراف قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ الاعراف ہے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اچھا سوال ہے۔ میں نے جب قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی تو اس دوران میں نے یعنی سورۃ الاعراف میں جب یہ آیات آئی تھی تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی کی تھی، کیونکہ ایک علیحدہ سے سوال ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے۔ یہ آیت نمبر 44 45 آنورڈ ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں۔ پہلے آپ اس کو یعنی ٹیکنیکلی سمجھ لیں۔ مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کی پوری ڈیٹیل المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے پلڑے نیکیوں کے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے ان کی منزل ہاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، پر نمبر 30 کے اندر۔ تو یہ آیات پڑھ کے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ تو ہو گئے پاس، وہ تو سیدھے جائیں گے جنت میں، اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی، چونگا نہیں ملنا سر، وہ دوزخ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اسی المستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بینیفٹ نہیں ان کو دے گا، ان کو مقام اعراف پہ روک لیا جائے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ نہیں ہیں جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو اسی کے اندر ہو پاوے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اے بھائی یہ کہانیاں جڑیاں نے نا، یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں نے آپ کو سکھائی ہیں۔ کتابوں والا خدا اور ہے اور بابوں والا خدا اور ہے۔ تو اب نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، حکم ہوگا ان کو مقام اعراف پہ ٹھہراؤ، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، درمیان میں سسپینڈڈ پوزیشن میں، بریک ایون پوائنٹ کے اوپر۔ اب یہ انتظار کریں، اب وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ دو طرف ہو سکتا ہے سر، ادھر بھی ادھر بھی، وہ اب اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں سر، ان کا جو نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے نا، تو بندہ لگتا ہے کہ پورے صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَا اصحاب الجنت اصحاب النار، سورۃ الاعراف آیت نمبر 44۔ اہل جنت جو ہوں گے وہ پکاریں گے اہل جہنم یعنی دوزخیوں کو، اور کہیں گے القد وجدنا وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو سچا پا لیا، ہم نے تو پیغمبروں کی اطاعت کی تھی، دیکھ لو ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں۔
اب وہ جنت سے ان کی آواز اللہ تعالیٰ دوستیوں کو سنوائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو. تو جنتی دوستیوں سے کہیں گے کہ بھئی ہم سے تو رب نے وعدہ کیا تھا، دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ یعنی نبیوں کی پیروی نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو تانوں بھی چین آ گیا، رام آ گیا نا، پہنچ گئے ہو نا ہوتے ہی. قالوا نعم، وہ دوست کی کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ایسا ہی ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. جب جنتی اور دوست کی یہ گفتگو کر رہے ہوں گے نا تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے خود سے دوزخ کمائی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور باقیوں کو بھی روکا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے بارے میں کفر کے ہی اندر مبتلا رہے. کفر سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، نہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے. تو یہ کافر عربی کا لفظ ہے، عربی میں کافر کہتے ہیں ناشکرے کو. تو مسلمانوں کی اکثریت اس وقت عملی کافر ہے، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے. تو دو کافر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو عقیدے میں بھی کافر ہو، جس طرح ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، اور ایک ہے جو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن عملاً کفر کر رہے ہیں جیسا کہ مسلمان ہیں. وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، یعنی جنتیوں دوستیوں کے درمیان. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور مقام اعراف پر رجال یعرفون کلا بسیماہم، ایسے لوگ ہوں گے جو دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے دونوں طرف کو اسی پہچانتے ہوں گے کہ گناہ بھی انہوں نے واہ سارے کیتے ہیں نا، تو وہ دوستیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا، اب دیکھیں جناب آگے کیا انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا دی ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب وہ جو مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں نا جن کو جنت نہیں ملی ہوئی، اور یا جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا دوزخ کا، وہ جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہرے سے پہچانتے ہوں گے اور دوستیوں کو. وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ جنتیوں کے چہرے تو میدان محشر میں ہی روشن ہو جائیں گے اور دوستیوں کے سیاہ ہوں گے. تو سب سے پہلے وہ جنتیوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے السلام علیکم، ذرا لینڈ سیدھی کرن گے نا، کوئی سوارش ہی پہ جائے. تو وہ جنتیوں کی طرف جب دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. يدخلوها وهم يطمعون، وہ سلامتی ان پہ بھیج رہے ہوں گے کہ تم تو جنت میں پہنچ گئے ہو. وهم يطمعون، اور دل میں یہ لالچ رکھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کاش ان کے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے، دل میں لالچ ہوگی کہ جدھر یہ پہنچے ہم بھی پہنچے. تو سر صرف خواہشات سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر جب وہ دوستیوں کی طرف دیکھیں گے نا، جنتیاں نال تے سلام دعا کرن گے نا، جب دوستیوں کی حالت دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اچھا بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جنتیوں کی طرف دیکھ کے وہ یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کرتے ہیں. ان کو پتا ہوگا ہمارے کرتوت جو ہے نا ہم اسی قابل تھے، صرف دل میں لالچ کریں گے. لیکن جب دوستیوں کی طرف دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یا اللہ، یعنی اس نالوں ایتھے پھر بھی اسی چنگے ہیں، کم از کم عذاب تو نہیں نہ ہو رہا. تو کہیں گے یا اللہ ان سے ہمیں بچا لیں، جنت چلو ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، یہ کام ہمارے ساتھ نہ ہو. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور جو اصحاب اعراف ہیں جن کو یعنی وہ جو چہرے سے پہچانتے ہوں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ یعنی اصحاب اعراف دوستیوں جنت والوں کو تو سلام کریں گے، دوستیوں کو کہیں گے کہ آج تمہارے جو دنیا میں جتھے تھے، جو تمہاری طاقت اور تمہاری تکبر تھا، اس نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. دیکھو دوزخ میں پہنچ گئے ہو نا. دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ ہم تمہیں بھی بچا لیں گے اپنے فالوورز کو، آج تو پہنچ گئے ہو نا. اور پھر ساتھ وہ ان کو میڑا مارن گے،
टॉन्ट करेंगे, ताना देंगे, अहाउलाई الذين अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, इन्हीं जन्नतियों के बारे में तुम कहा करते थे ना दुनिया में कि इनको कोई रहमत नहीं पहुंचेगी। दुनिया में भी अल्लाह ने हमें नवाजा भाई, यहां भी कोई हराम के माल से भी करोड़पति बन जाता है, कहता है अल्लाह का बड़ा फजल है, ठीक है, और गरीबों को तकब्बुर से देखता है। तो वो अहले अराफ कहेंगे कि इन जन्नतियों के बारे में तुम फप्तियां कसते थे ना कि इन पे कोई रहमत नहीं होगी, असी दोए जावें साढ़े ही अच्छे होंगे। तो आज देख लो, उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। तो वो लोग यानी इस हाल में होंगे कि जन्नत में दाखिल किए होंगे, ना उनको वहां पर कोई खौफ होगा, ना कोई उनको कोई गम होगा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना, और जो दोस्ती जो है वो निदा करेंगे अहले जन्नत से, अन अफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि ए जन्नतियों जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं पानी में से और कुछ और नेमतों में से कुछ हमें भी दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो वो फिर जन्नती कहेंगे ये तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, हम तुम्हें जन्नत में कैसे शेयर दे सकते हैं, ये तो अल्लाह ने जन्नत दोस्तियों के ऊपर हराम कर दी है जन्नत। अगर वो देंगे भी तो वो उनके किसी काम की नहीं होगी, ना उनकी प्यास बुझ सकेगी, ना नेमत से कोई फायदा उठा सकेंगे। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था। व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। फलयौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, बड़े सख्त अल्फाज है। तो आज हम इन्हें दोज़ख में डाल के उसी तरीके से भूल जाएंगे जिस तरह दुनिया की जिंदगी में इन्होंने हमें भुला दिया था। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। ये यानी लफ्जी तर्जुमा तो है भूल जाएंगे, लेकिन ज़रा अल्लाह भूलने से पाक है, मुराद ये कि उनको उसके हाल पे छोड़ देंगे। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और हमारी ये आयात के साथ वो झगड़ा किया करते थे। तो ये जनाब बड़ा क्रिटिकल इशू है। यहाँ तो लोग बड़े दावे कर लेते हैं ना जनाब, वो कहते हैं फेरा लगेगा फिर निकल जाएंगे। वो फेरा अल्लाह दे बंदे, वो फेरा कोई सोच भी नहीं सकता। मोमबत्ती के फ्लेम पे 10 सेकंड के लिए हम तो अपना हाथ नहीं रख सकते, और इतने बड़े दावे करना कि फेरा लगेगा फिर तकी जाएगी। तो अकल ना होए थे मौजा ही मौजा, अकल होवे थे सोचे ही सोचा। जिसको अकल है वो तो सोचते ही रहेगा कि मेरा क्या बनना है, और जिसको अकल नहीं है वो मौजे मारता रहे, ठीक है, वो अपनी उस गुमराही के अंदर जो है वो सरगर्दा रहे। बाकी मरने के बाद तो आंख खुली जाएगी। सैयदना अली का कौल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, इंसान सोया हुआ है, जब मरेगा तो जाग जाएगा। ओह ये क्या हो गया, असल जिंदगी तो ये थी। जैसे सो के उठ के इंसान कहता है कि वो जिंदगी, वो मैं ख्वाब में जो कुछ सैरे कर रहा था वो तो कुछ नहीं था, असल जिंदगी ये है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब मर के जिंदा होगा ना, जब यानी दुनिया से जाएगा और आखिरत की जिंदगी में जिंदा होगा, वो कहेगा असल जिंदगी तो ये है। तो ये मकाम अराफ है और ये अहले अराफ है। अल्लाह ताला से दुआ करें जी कि हम अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब व किताब ही जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।